Stop scrolling. Do long English passages confuse you? Don't worry. In today's lesson, I will explain lesson 1 Taif in very easy English and Urdu. By the end of this video, you will understand the passage and learn all the important vocabulary. So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my English learning channel. Today we are going to study lesson 1 Thai. First, I will read the passage with correct pronunciation. Then I will explain it line by line in easy Urdu and learn the difficult words together. Let's begin. This journey has a unique place not only in Islamic history but in the history of mankind as a whole. یہ سفر نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے. Not before had mankind absorbed such magnanimity of character on the one hand and delinquency and degeneration of a society on the other. اس سے پہلے انسانیت نے ایک طرف تو کردار کی ایسی عظمت نہیں دیکھی تھی اور دوسری طرف معاشرے کی اتنی گراوٹ اور انحطاط نہیں دیکھا تھا. It highlights the spiritual strength and power of endurance of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the face of extreme suffering. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت اور مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت قدرت کو انتہائی تکلیف کے سامنا میں نمایاں کرتا ہے. مشکل الفاظ اور ان کے معنی. یونیک منفرد، مینکائنڈ انسانیت، میگنانیمٹی عظمت، بلند خیالی، ڈیلیکوینسی گناہ یا بدکاری بولتے ہیں، ڈی جنریشن گراوٹ یا زوال، ہائی لائٹس نمایاں کرتا ہے، اسپرچول روحانی، اسٹرینتھ طاقت اور اینڈیورنس برداشت کرنے کی صلاحیت کو بولتے ہیں، ایکسٹریم انتہائی سفرنگ تکلیف. پیسج نمبر 2 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم undertook his journey in the year 619 to 620 CE during the 10th year of his Nabuwwat prophethood, such that about 3 years before his sallallahu alaihi wasallam great migration. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر 619 سے 620 عیسوی میں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10ویں سال میں یعنی ہجرت عثمیٰ سے تقریباً 3 سال پہلے آپ نے یہ سفر کیا. Those were the most crucial and critical years of his sallallahu alaihi wasallam life because both of his sallallahu alaihi wasallam well-wishers left. Hazrat Abu Talib and Hazrat Khadija Tul Kubra had left for their heavenly homes. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے اہم اور فیصلہ کن سال تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خیر خواہوں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے دائمی گھر کو جا چکے تھے. There was no brutality which the Quraysh of Makkah had not perpetrated on him and his صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ. مکہ کے قریش نے آپ اور آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ کوئی بھی سختی ظلم نہیں چھوڑا تھا جو نہ کیا ہو. They had to face severe boycott, blockade and economic sanctions imposed by the Quraysh. مکہ کے قریش نے آپ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کوئی بھی ایسا ظلم نہیں تھا جو نہ کیا ہو. انہیں قریش کی طرف سے سخت بائیکاٹ، ناکہ بندی اور معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا. Life in Makkah becomes almost impossible. مکہ میں زندگی تقریباً ناممکن ہو گئی تھی. آپ مشکل الفاظ اور ان کے معنی. undertook شروع کیا، جرنی سفر، نبوت کا، پروفیٹ بھی نبوت کو بولتے ہیں. گریٹ مائگریشن ہجرت بڑی کرنا، ٹھیک ہے. گریٹ مائگریشن کا مطلب ہوتا ہے ہجرت عظمیٰ بھی بولتے ہیں، کروشیل اہم بولتے ہیں، کریٹیکل انتہائی اہم، فیصلہ کن بولتے ہیں. ویل وشر خیر خواہ ہوتے ہیں. ہیونلی ہومز دائمی گھر ہوتے ہیں. بروٹیلٹی ظلم ہوتا ہے یا بربریت ہوتی ہے. پرپریٹیڈ جو ہوتا ہے انجام دیا، اور صحابہ بائیکاٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بلوکڈ ناکہ بندی ہوتی ہے. اکانومک سینکشنز معاشی پابندیاں ہوتی ہیں. قریش مکہ امپاسبل ناممکن. He sallallahu alaihi wasallam was highly in need of spiritual peace, consolation and moral support to deliver his sallallahu alaihi wasallam message of Tawheed, oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے روحانی سکون، تسلی اور اخلاقی مدد کی بہت ضرورت تھی.
مشکل الفاظ کے معنی ہائیلی بہت زیادہ نیڈ ضرورت تھی، اسپرچول پیس روحانی سکون کی، کنسولیشن تسلی کی، اینڈ مورل سپورٹ اخلاقی مدد کی، ڈیلیور پہنچانا میسج پیغام توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا۔